کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری آیتیں جو ہے شوہر اور بیوی کے لیے نازل کی، یہاں تک کہ پورا ایک سورہ چوتھے پارے سے جو سورہ شروع ہوتا ہے سورہ نساء، اور ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اکثر جو ہے نکاح میں جو ہے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میاں بیوی کے لیے بہت سارے آیتیں نازل کی، ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے مقام کے لیے جو مقام ہے ان کے لیے بہت سارے آیتیں نازل کی، بھائی بہن کے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں نازل کی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو آیتیں نازل کی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اس چیز کو ہم اس احکام کو، اللہ کے اس احکام کو مانیں جو اللہ تعالیٰ ہم کو احکام جو کرنے کا، ہم کو ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جو چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہم کو دیا، اس چیز کو ہم جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے اس چیز کا عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی اور ہماری زندگی بھی چین و سکون کے ساتھ گزرے گی۔ ناظرین کرام، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو ہے جو واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، جو ہمارے نیوز چینل کے ذریعے سے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں لڑائی جھگڑے جو ہے اس طریقے کے بہت سارے جو چلتے رہتے ہیں، جو کچھ ہمارے چند ایک خواتین ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہو کے اوپر جو ہے ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ چند ایک خواتین ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سارا معاشرہ جو ہے بدنام ہو رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کا نام بدنام ہو رہا ہے چند ایک ایسے خواتین کی وجہ سے جو اپنی بہو پر بے انتہا ظلم کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسی بہو بھی ہیں، کچھ ایسے جو ہے گنتی کے کچھ ایسے بہو بھی ہیں جو اپنی بدماشی سے اپنے ساس کو جو ہے بدنام کر رہی ہے، اپنی بدماشی سے، اپنی منافقت سے اپنے ساس کو بدنام کر رہی ہے اور ماں بیٹے میں جو ہے لڑائی لگا رہی ہے اور اپنے گھر کو وہ خود تباہ کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اور نتیجہ اینڈ آف دا ڈے نتیجہ یہ آتا ہے کہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ لڑائی جھگڑا کر کے آپ آؤ اور ہمارے سامنے آ کر جو ہے انصاف کا تقاضا آپ کرتے ہیں، کیا میڈیا چینلز والے آپ کو انصاف دلائیں گے؟ بالکل نہیں دلا سکتے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو حکومت تک پہنچا سکتے، ہم آپ کی بات کو عوام الناس تک پہنچا سکتے، لیکن ہم وہ کرنے سے پہلے بھی ہم آپ کو جو ہے بار بار ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ میڈیا میں اپنے گھر کے معاملات کو لے کر مت آئیے، کیونکہ میڈیا میں جب ہم بیٹھ کر کوئی بات بولتے ہیں، یہ جو ہمارے اسٹوڈیو میں ہم بیٹھ کر بات بولتے ہیں، تو ہزاروں لوگ ہم کو دیکھنے والے اور سننے والے ہوتے ہیں، خواہش کے ساتھ سنتے ہیں کہ 7H نیوز جو ہے حق کو بیان کرتا ہے، سچ کو بیان کرتا ہے، سچائی کو سامنے لاتا ہے، تو لوگ جو ہے خواہش کے ساتھ، پسند کے ساتھ جو ہے ہمارے نیوز چینل کو، ہمارے نیوز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا میں مت آئیے، اپنے گھریلو جو جھگڑے ہیں اپنے ماں باپ کو، اپنے سرپرستوں کو بٹھا کر وہاں پر جو ہے معاملے کو جو ہے حل کروانے کی کوشش کریے۔ لیکن ایک چند ایک ایسے خواتین کے ذریعے سے پورا معاشرہ بدنام ہوتا ہے۔ کچھ خواتین تو ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساس ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے بہو پر ظلم کی اتنی انتہا کر دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بیوی ایسے کر رہی ہے، تمہاری بیوی یہ کام نہیں کر رہی، ذرا سا میں اس کو یہ کام کیا بول دی، اب وہ جو ہے منہ بنا کر بیٹھ گئی، مجھ سے سوال و جواب کر رہی ہے، اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس طریقے سے جو ہے باتیں بولا جاتا ہے۔ ایک شوہر، ایک انسان جو ہے جب اپنی ساری دن کی جو ہے محنت کر کے اپنی تھکاوٹ کو دور وہ کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے، جب اپنے وہ بیوی بچوں کو دیکھے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس کا تو الٹا ہی مسئلہ ہے، جب بیچارہ ایک شوہر آتا ہے تو اس کو ایک نئی فکر ہوتی ہے کہ آج کون سا جو ہے گھر میں کس ٹاپک پہ آج جو ہے بحث مباحثہ چل رہا ہوگا، آج کس ٹاپک پر جو ہے بحث ہو رہی ہوگی، آج میری بیوی میرے ماں کو کیا بولی ہوگی یا میری ماں میری بیوی کو کیا بولی ہوگی۔ بیچارہ
کوئی بھی سچویشن ہو پیسا ہوا پیستا مرد ہی ہے. بہت ساری جگہوں پر ایسے جو ہے اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن جو ہے اس کا خامیازہ جو ہے شوہر کو بھگتنا پڑتا ہے. اور الا ماشاءاللہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی جو ہے ظلم کی انتہا انڈائریکٹلی اس طریقے سے ٹارچر کرتے ہیں اپنی بیوی کو کہ نہیں اس کے اوپر لازم کر دیے، نہیں ساس کی خدمت کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، فرض ہے. ارے میرے بھائی فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے ساس کی خدمت کرنا، بہو کے اوپر فرض نہیں ہے. ہاں لیکن ایک محبت کا تقاضا ہے کہ جب ہم ایک فیملی میں رہتے ہیں، جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو یہ ہمارے اخلاق ہوتے ہیں کہ ہمارے اخلاق ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے خدمت کریں. ہم اپنے ساس کو جو ہے اپنی ماں کا درجہ دیں، اپنی ماں کے برابر ان کو سمجھیں، ان کو اپنی ماں کی طرح سمجھیں. اور ساس کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے. جب دونوں طرف سے جو ہے بانڈنگ جب اچھی ہوگی تو معاملہ جو ہے ایک دم جو ہے صاف اور شفاف رہیں گے، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہی نوبت نہیں آئے گی. لیکن ہم کو جو ہے بہت سارے گھروں میں سے چند ایک ایسے واقعات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں کہ ساس پر جو ہے ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، بہو جو ہے ظلم کر رہی ہے، ساس کو جو ہے بدنام کر رہی ہے، اپنے شوہر کے سامنے کہہ رہی ہے کہ آپ کی ماں جو ہے مجھے فلاں فلاں القاب سے پکارتی ہے، آپ کی ماں جو ہے مجھے فلاں فلاں الفاظوں سے مجھے پکارتی ہے، میرے بچوں کے سامنے مجھے ڈانٹتی ہے. اور ساس جو ہے یہ الزامات لگاتی ہے بہو کے اوپر کہ تمہاری بیوی جو ہے اس طریقے کی حرکت کر رہی ہے، تمہاری بیوی کو ذرا سا میں نے یہ کام کیا کہہ دیا تو وہ جو ہے منہ چڑھا کر بیٹھ گئی، اپنے مائکے میں جا کر ہم کو بدنام کر رہی ہے، ایسا کر رہی ہے ویسا کر رہی ہے. لیکن بہت سارے مرد بھی ہمارے کچھ ایسے ہمارے حضرات ہیں، ہمارے بھائی، بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن چند ایک ایسے حضرات ہمارے ایسے ہیں جو اپنے بیوی کے اوپر انڈائریکٹلی ظلم کر رہے ہیں. وہ منہ سے تو نہیں کہتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. ایک بیوی سارے دن بھر جو ہے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے، سب کرتی ہے، آپ کے گھر کا کام کرتی ہے، ہر کام وہ کر رہی ہے، باوجود اس کے آپ جو ہے اس چیز کو یہ کرنے پر، کام کرنے پر، اس کو ظلم کرنے پر، اس کو اوپر جو ہے ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اس کو مجبور کر رہے ہیں ہر کام کے لیے. تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ جو ہے ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے، ہم کو اس قابل غور قابل فکر بات ہے کہ ہم کو اس چیز کو اپنے اندر سے سدھارنا چاہیے. اور ایک نصیحت جو ہے سب سے زیادہ ایک اہم نصیحت یہ یاد رکھیں، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو تو وہ نصیحت یہ یاد رکھے کہ روز صبح جو ہے جب ہم اب فجر کی نماز کے بعد یا اول تو اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی اس کے ساتھ جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کریے. نماز مساجد میں جو ہے ایک صف بامشکل 2 صف ہوتی ہے. نوجوان ہمارے ماشاءاللہ جو ہے سردی میں جو ہے بلینکٹ میں گھس کے سوتے ہیں، نہ حی علی الصلاۃ کی صدائیں ان کے کانوں میں آتی ہے، نہ حی علی الفلاح کی صدائیں ان کے کانوں میں آتی ہے، نہ الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں ان کے کانوں میں آتی ہے. وہ بے فکر اپنی مستی میں جو ہے سو رہے ہوتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ جب آپ جو ہے جب آمنا سامنا ہوگا تو بیوی کو آپ یہ کہیے، محبت میں کہیے کہ آپ سے جب سے میری شادی ہوئی ہے الحمدللہ میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، میں گناہوں سے بچ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے ذریعے سے گناہوں سے بچا لیا ہے. اس کی تعریف کریے. بیوی کے ساتھ بات کرنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی جو ہے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا. اور یقیناً جب میاں بیوی کی جب ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حرام کاموں سے دونوں کو بچاتا ہے، زنا سے دونوں کو بچاتا ہے، ہر برے کاموں سے بچاتا ہے. اسی کے لیے جب اللہ جب نکاح کرتا ہے جب ایک انسان جب نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے زنا سے بچا لیا، میں نے تجھے حرام کاموں سے بچا لیا، گناہوں سے بچا لیا. اور بیوی کو بھی چاہیے کہ صرف شاپنگ کے وقت ہی شوہر کی تعریف نہ کرے. جیسے ہی کچھ خواتین ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ جیسے ہی جب ان کو شاپنگ کرنی ہوتی ہے، رمضان کی، عید کی، بقرعید کی یا چھلے چھٹی کی، جب کوئی بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو فوراً جو ہے شوہر کی تعریف میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، شوہر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ جب سے جو ہے میں آپ کی شریک حیات بنی ہوں میری زندگی سنور گئی. لیکن میری بہنوں، اپنے شوہر کی عزت کرو، ان کی تعریف کرو. اگر جب ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں گے
ایک دوسرے کی تعریف کریں گے, یقیناً 10 دن جھوٹی تعریف کریں گے, لیکن 11ویں دن سے اللہ تعالیٰ سچی محبت ہمارے اندر پیدا کر دے گا. 11ویں دن سے ہم سچی تعریف کرنا شروع کریں گے. جب ایک دوسرے سے جب ہم اچھی بات کریں گے, جب تعریف کریں گے, تو یہ سارے جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, جو گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں, وہ ہوئیں گے ہی نہیں, وہ ختم ہو جائیں گے. جب گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے تو ہمارا گھر اچھا ہوگا, ہم اپنی اولاد کی تربیت کو اچھی تربیت ان کو دے سکیں گے. ہمارا گھر دنیا میں بھی جنت بن جائے گا اور ہماری زندگی آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت والی زندگی بن جائے گی. جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ایبراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا؟ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے. یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے. یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا, یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں. اور سروسز فری پروفائل ایویلویشن, پورٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسڈ ان ایلیجبلٹی, ایپلیکیشن پروسیسنگ, ویزا موک اینڈ گائیڈنس, فری کاؤنسلنگ اینڈ ایڈمیشنز اینڈ اکوموڈیشن اسسٹنس. ہمارا پتہ ماتر شری اپارٹمنٹ اپوزٹ زوڈیو, بشیر باغ روڈ, حیدرآباد. موبائل 9581987528. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.